بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. Dear brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تھرڈ کلاس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہمارا یہ سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آج کی کلاس میں ہم سورۃ الحجرات کا جو آخری حصہ رہ گیا ہے اس کو لے کر کمپلیٹ کریں گے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا تعلیمات سکھا رہا ہے اور کس کس انداز سے اللہ سکھا رہا ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو بہتر کیسے بنائیں. آپ نے پچھلی کلاس میں بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اب سورۃ الحجرات میں ڈیفرنٹ انداز سے اللہ ہمیں سکھا رہا ہے. اخلاقیات کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، آپ کا دل لوگوں کے بارے میں کیا سوچ و فکر رکھے، آپ کا جو جھکاؤ ہے لوگوں کے سامنے کس طرح ہونا چاہیے، مردوں کا مردوں کے ساتھ، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، ہر ایک ایک چیز آپ نے اس میں پچھلی کلاس میں پڑھی. آج انشاءاللہ جو لاسٹ آیات رہ گئی ہیں ان کو لے کے آج کی کلاس ہم کمپلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ پھر ایک ویک کا آپ کو گیپ بھی مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایگزام کی ڈیٹیلز بھی آج کی کلاس کے اینڈ میں کچھ ڈیٹیلز بتا دیں گے. باقی انشاءاللہ ہماری میڈیا ٹیم آپ کو گروپ میں وتھ ٹائم، جیسے ہی ٹائم آئے گا ایگزامس کا تو وہ پراپر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آج کی کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں. آپ سلائیڈ میں آج دیکھ سکتے ہیں کہ کلاس نمبر 3 پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تھرو سورۃ الحجرات، اس کو بھی ہم لے رہے ہیں. تو پچھلی کلاس میں ہم نے 9th اصول تک پڑھ لیا تھا پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا. آج آپ 10th اصول کو پڑھیں گے، جس طرح بھی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا 10th اصول جو سورۃ الحجرات میں ہمیں سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے. بڑی یعنی ایک سمرائز انداز میں آپ اگر جاننا چاہیں وہ یہ ہے جو آپ آیت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے اجتنبو کثیرا من الظن، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیادہ تر گمانوں سے بچا کر رکھو اپنے آپ کو، کیونکہ کچھ گمان ایسے ہیں جو انسان کو گناہ تک لے جاتے ہیں. دیکھیں، آپ اگر نیگیٹو سوچتے ہیں کسی کے بارے میں وہ برا گمان ہوتا ہے، اور اگر آپ اچھا سوچتے ہیں کسی کے بارے میں، اچھا خیال رکھتے ہیں، اسے ہم بولتے ہیں اچھا گمان. گمان اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اب اس آیت کو پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ گمان اگر ہم نے کرنا ہے تو کچھ گمان گناہ والے ہیں، کچھ گمان ہیں جو نیکی والے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلیں گے. یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ ایک طرح کا ہم رکھتے ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ گمان اچھا کیا کب ہوتا ہے، برا کب ہوتا ہے، کیا ہم نے اپنانا ہے، کس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. یعنی جو آپ لوگوں کے بارے میں خیال کرتے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے. تو دیکھیں، سب سے پہلے ایک وہ گمان ہوتا ہے جو اچھا گمان بھی ہوتا ہے اور جو آپ پر فرض ہے کرنا. آپ اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں، وہ اچھا گمان جو فرض ہے. یہ اگر میں آپ سے پوچھوں کس کے بارے میں ہو سکتا ہے، یا آپ کے ذہن میں اگر آتا ہے آپ کمنٹس میں بتائیں کہ کیا وہ کون وہ ہستیاں ہیں یا کون وہ ذات ہیں کہ جن سے اچھا گمان رکھنا فرض ہے. اس کا جواب آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نیک بندوں سے. ان لوگوں سے، ان ذات اور ان ہستیوں سے اچھا گمان رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کہ آپ کے دل میں اچھا خیال ہو ان کے بارے میں. جب آپ اچھا خیال رکھیں گے آپ کی پرسنالٹی پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی اور ڈیولپ ہوتی جائے گی. کیونکہ اگر آپ اللہ سے برا گمان رکھیں گے تو پھر تو یہ نعوذ باللہ انسان کو اسلام کے جو باؤنڈریز ہیں ان سے بھی باہر لے جائے گا، کفر تک اس کو لے جائے گا. کہ اللہ کے فیصلوں پر آپ راضی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات سکھائی ہیں اس پر آپ راضی نہیں اور ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں. اچھا، یہ ہے گمان کی ایک قسم. اب دوسری قسم آپ اسکرین پہ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھا گمان جو جائز ہے اور انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس کی اگزامپل کیا ہے، یہ اس کی اگزامپل آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی عام انسان کے ساتھ جب آپ کاروبار کرنے لگیں، کوئی لین دین گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہو، کسی طرح کا بھی واسطہ ہو، لیکن وہ ایک عام انسان ہے، آپ اس کو زیادہ نہیں جانتے، تو آپ نے اس سے اچھا گمان رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی سے بھی ملیں اور آپ شک کرنا شروع کر دیں اس کے بارے میں کہ نہیں ہو سکتا ایسا ہو. یعنی بغیر بغیر کسی وجہ کے اگر آپ ڈاؤٹ اس کے بارے میں کرنا شروع کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ عام انسان ہے تو آپ کو اس سے اچھا گمان رکھنا ہے. تیسری جو قسم ہے، یا تیسری جو آپ کہہ سکتے ہیں کیٹیگری ہے گمان کی، وہ ہے برا گمان. لیکن یہ ایسا برا گمان ہے جو جائز ہے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا ہے تو اس کنڈیشن پہ وہ جائز ہے. لیکن وہ کنڈیشن کیا ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ کو کسی کا پتہ ہو کہ وہ شر پسند ہے، اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہو کہ اس کے ساتھ جب بھی لین دین کسی نے کی ہے اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے یا اس کے ساتھ اس نے فراڈ کیا ہے، تو ایسا کوئی شخص ہو
یا ایسی کوئی شخص ہو جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ شر پسند ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، شر ہوتا ہے نتیجے میں، تو پھر آپ اس سے برا گمان رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ صرف اتنا برا گمان رکھ سکتے ہیں جتنا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر چیز میں آپ اس سے برا گمان رکھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جو فورتھ کیٹیگری ہے، وہ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ برا گمان جو ناجائز ہے، یعنی آپ، یہ وہ کیٹیگری ہے کہ آپ کبھی بھی اس کنڈیشن میں برا گمان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو گناہ ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ یہ جس طرح آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں بلا وجہ، بغیر کسی بنیاد کے، کوئی سالڈ بیسس کے یا پروف کے آپ بدگمان ہونا شروع ہو جائیں، کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ فار ایگزامپل ڈیلنگ کر رہے ہیں، کوئی بزنس ہو رہا ہے، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے یا بندی جو ہے دھوکہ دیتا ہے، آپ بس شروع کیے اور بس بغیر کسی وجہ کے آپ ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں، یہ ہے جس سے منع کیا گیا کہ بغیر کسی وجہ کے آپ بدگمانی شروع کر دیں۔ اور اس آیت میں بھی جو کہا گیا ہے نا، اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ ہے وہ بدگمان جس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے، کہ ان بعض الظن اثم، کچھ گمان ایسے ہیں جو انسان کو گناہ تک لے جاتے ہیں، آپ یہ بدگمانی کریں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل یہ دیکھیں آپ اسکرین پر۔ پریکٹیکل اگزامپل، یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ کو اس پکچر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ اس پکچر کی انٹرپریٹیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی کی تصویر ہے، اس کی داڑھی ہے، اور ساتھ کیا لکھا ہوا ہے کہ داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ اب اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں، اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے، آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے، یا آپ اس پکچر کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اب دیکھیں، عام مسلمان یا اکثر جو ہمیں دیکھا جاتا ہے وہ کیا، کہ جب کوئی یہ دیکھتا ہے کسی کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے تو وہ کیا بولے گا کہ اس نے تو شراب پیا، دیکھو داڑھی رکھ کر شراب پیتا ہے، یہ مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے، داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے اس کی۔ لیکن اچھا گمان کیا ہے کہ آپ اس میں اچھا گمان لیں، ضروری تھوڑی ہے کہ اس نے شراب پی ہو تبھی اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کہ سلف جب ایسی سچویشن اپنے سامنے دیکھتے تھے تو وہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے تھے۔ سلف کہتے تھے کہ اگر ہم کسی کی داڑھی سے شراب ٹپکتے ہوئے دیکھیں تو ہم تو یہ بولتے تھے کہ شاید اس پر کسی نے شراب پھینک دیا۔ اب آپ دیکھیں سلف کا دل کتنا پیارا تھا، کتنا خوبصورت تھا، اور آپ بھی جب اپنے دل میں اچھا گمان رکھیں گے لوگوں کے حوالے سے، تو آپ کا دل خود کتنا پیارا اور خوبصورت ہونے لگ جائے گا۔ آپ کی پرسنالٹی میں ایک سکون آئے گا، ایک نفاست آئے گی آپ کے اندر، ایک پازیٹیوٹی آئے گی کہ ہر چیز کو آپ اچھا گمان لے رہے ہیں۔ ہاں، لیکن جہاں پر ضرورت ہے آپ بدگمان، جہاں جائز ہے وہاں آپ رکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نقصان ہونا ہے تو پھر آپ بدگمانی رکھیں، اور بالکل جائز ہے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ ایک انسان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بزنس میں فراڈ کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے، اگر آپ اس سے بھی اچھا گمان رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا، جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا۔ تو یہ 10th اصول ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس آیت میں کہ بدگمانی سے بدگمانی کب کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا 11th اصول وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو اللہ نے اسی آیت کے اگلے پارٹ میں بتایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ جاسوسی نہیں کرنی۔ اچھا، جاسوسی جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں اسپائی کرنا، آپ دیکھیں جاسوسی کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ایک انسان ہے، آپ یا میں یا کوئی بھی انسان ہے، مرد ہے، عورت، کوئی بھی ہو، اس کی زندگی میں نا کچھ راز ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح کے راز ہوتے ہیں جس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کی زندگی میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، آپ کے دوستوں میں، فرینڈ سرکل میں ہر کسی کو پتہ ہے۔ پھر مزید کچھ ایسے راز ہوتے ہیں آپ کے جو صرف آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے اور گھر سے باہر کسی کو نہیں پتہ، بس آپ کی جو فیملی ہے جو ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ جن کا رہنا ہے، رہن سہن، ان کو پتہ ہے آپ کے بارے میں وہ راز۔ اور مزید بڑھ کر کچھ ایسے آپ کے راز ہیں جو صرف اور صرف آپ کو پتہ ہے، وہ کسی کو نہیں پتہ، نہ آپ کی فیملی کو پتہ ہے، نہ آپ کے فرینڈ سرکل کو پتہ ہے۔ تو جب آپ کسی کی جاسوسی کریں گے تو یہ جو راز ہے آپ لوگوں کے ان رازوں تک پہنچنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کر رہا ہے، کتنا پیور اس کے دل کو کرنا چاہتا ہے، کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اگر کوئی انسان جو کہ نارمل ہے کہ اس کے کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو صرف اس کو پتہ ہوتے ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو صرف اس کی حد تک ہوتے ہیں، اگر کوئی آپ کی جاسوسی کرے گا، ممکن ہے آپ کے ساتھ ویسے وہ بڑا اچھا تھا، لیکن اگر اب اس نے آپ کی جاسوسی کر لی،
اب اس کو آپ کے کچھ ایسے راز پتہ چل گئے جو صرف آپ کی حد تک لمیٹڈ تھے، وہ گناہ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، وہ کوئی عیب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے پہلے وہ ڈیلنگ بڑے اچھے انداز سے کر رہا تھا، لیکن جب اس کو آپ کا یہ راز پتہ چل گیا، اب وہ ڈیلنگ میں آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب وہ تھوڑا-سا جو ہے نگیٹو ہو جائے گا، تھوڑا-سا آپ دیکھیں گے ایک چینج آ رہا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے رہیں، اسی لیے بلا وجہ ایسی جاسوسی لوگوں کی کرنا، ایسی ان کے پیچھے پڑے رہنا، ان کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پتہ لگانا، کہ جس سے آپ کے بھی دل میں اس کے بارے میں نفرت آئے گی، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے آپ سے، یہ سوال جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ پھر کیا جاسوسی کچھ ایسے بھی حالات یا کنڈیشنز ہیں کہ جب جاسوسی کر سکتے ہیں، یا ہر وقت جاسوسی منع ہے، یعنی کسی بھی کنڈیشن میں نہیں کر سکتے؟ آپ کو یہ سوال پڑھ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے، آپ ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی بتاتے جائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی بھی سچویشن یا سینیریو ہو سکتے ہیں جہاں آپ جاسوسی کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے جائز ہے، وہاں پر گناہ نہیں ہوگا؟ یہ ہے وہ کنڈیشن کہ جب آپ کو کسی خطرے کا ڈر ہو، یا کسی سے خطرہ کوئی ہونے والا ہے اس کا ڈر ہو، اور خاص طور پہ جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ اسلام کا دفاع کرنا، اور وہ دفاع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دشمن کی جاسوسی کریں، تب تو جائز کیا بلکہ ضروری بن جاتا ہے کہ اس وقت جاسوسی کی جائے تاکہ اسلام کا دفاع کیا جائے۔ اور جب آپ کو اپنی ذات کے حوالے سے اپنی نفس پر خطرہ ہو، یا جان کا خطرہ ہو، کچھ ڈر ہو کسی چیز کا، تب بھی آپ جاسوسی کر سکتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اس کے بعد پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا 12th اصول کیا ہے، یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ پکچرز دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 بندے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ تھوڑا دکھی نظر آ رہا ہے، لیفٹ سائڈ پہ جو پکچر ہے۔ رائٹ سائڈ پہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں یہ سکھا رہا ہے جو آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان کرو، یعنی غیبت ایک دوسرے کی نہ کرو۔ آپ 2 دوست آپس میں مل کے کسی تیسرے کی برائی کرنا شروع کر دیں، اس سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آپ کی پرسنالٹی میں نگیٹیوٹی آئے گی، آپ اپنے دل کو اور امپیور کرنا شروع کر دیں گے، یعنی آپ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل کو اور برا، اور اس کے اندر نگیٹیوٹی لانا شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی برائی پتہ ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کو برائی نہیں پتہ، اور وہ برائی صرف ایک عیب ہے یا کوئی کمی ہے، اس برائی کا کوئی زیادہ برا ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو آپ جب اپنے ساتھی کو بتائیں گے، تو اس کا دل جب صاف تھا پہلے، آپ کی باتیں سن کے وہ جو برائی ہے، جو غلاظت ہے، وہ اس کے دل میں بھی آنا شروع ہو جائے گی اپنے تیسرے مسلمان بھائی کے بارے میں، جس کے حوالے سے آپ دونوں غیبت کر رہے ہیں۔ اسی لیے غیبت کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اتنا منع کیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل دوسروں کے بارے میں پھر نگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر امپیورٹی آتی ہے، اور پھر دل جب نگیٹو ہوتا ہے، آپ کی پرسنالٹی بھی ویک ہوتی جائے گی، اور آپ کا دل بھی کمزور ہوتا جائے گا۔ پھر آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکیں گے۔ پھر جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی نہ کسی کی غیبت کریں گے آپ۔ بلکہ آج تو اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کو بولا جائے نا آپ غیبت نہ کرو، تو وہ اس غیبت کے گناہ میں اتنا پڑ چکے ہیں کہ وہ آگے سے پتہ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ ہم نے کوشش تو کی کہ غیبت نہ کریں، لیکن آگے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر غیبت نہیں کریں گے تو اور تو کوئی بات ہی نہیں کرتے ہم، یعنی ہماری گیدرنگ میں غیبت کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو بات کیا کریں؟ یعنی آپ دیکھیں غیبت کس قدر ہمارے اندر جو ہے یہ گناہ آ چکا ہے۔ تو اپنی پرسنالٹی کو اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرنا آپ چھوڑ دیں، لوگوں کے بارے میں غلط باتیں کرنا آپ چھوڑ دیں۔ جب آپ کا دل لوگوں کے بارے میں صاف ہو جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کا بھی دل آپ کے بارے میں صاف ہو رہا ہے، کیونکہ آپ ایک پوائنٹ اور ایک بات کو نوٹ کر کے رکھ لیں کہ اگر آپ دوسروں کی برائیاں کر سکتے ہیں نا، تو آپ کا ایک دل ہے اور ایک زبان ہے، لوگوں کے دل بھی ہیں، زبانیں بھی ہیں، لوگ آپ کی زیادہ برائیاں کر سکتے ہیں۔ آپ اگر 100 لوگوں کی ایک ایک بھی برائی کریں، تو وہ ہر 100 بندہ آپ کی ایک ایک برائی کر کے آپ کی 100 برائیاں نکال سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی کی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر غیبت کرنی ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ صرف ایک کنڈیشن ہے، جب ضرورت ہو۔ فار ایگزامپل کسی نے کسی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، تو رشتہ کرنے سے پہلے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے اندر جو برائی ہے وہ جس کو پتہ ہے اس پر بتانا ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ کمی ہے، یا یہ کوتاہی ہے، یا اس طرح جو ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ جو غیبت
ہم کہتے ہیں یہ چیز جائز ہے۔ اسی طرح فار ایگزامپل آپ نے کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہے، آپ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں کہ یار یہ تیسرا بندہ کیسا ہے، میں اس کے ساتھ بزنس کرنے لگا ہوں۔ اس کو اگر پتہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ دو نمبری کرتا ہے یا فراڈ کرتا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ آپ کو بتائے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ تو اس چیزوں میں غیبت ضرورت ہے، لیکن یہاں بھی ایک چیز آپ نوٹ کر کے رکھیں کہ اگر اس چیز میں بھی غیبت کرنی ہے تو صرف اتنی کرنی ہے جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دوست سے پوچھیں کہ کیا آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ پوری ہسٹری ان کی کھول دے کہ ان کے بارے میں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ نہیں، صرف اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ غیبت کر سکتا ہے، اور یہ جائز ہے، یہ گناہ میں نہیں آتا۔ اچھا، اب آپ اسکرین پر دیکھیں، اگر کوئی غیبت کرنے سے باز نہیں آتا تو پھر آپ دیکھیں اس کا گناہ اللہ نے کیا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ انہیں اب دیکھیں، غیبت کرنے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹلی سیم ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ نمبر ون، وہ آپ کا بھائی ہے، اور نمبر ٹو، مردہ ہے، وہ بھی زندہ بھی نہیں۔ مردے بھائی کا گوشت کھانا کون ایکسیپٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو غیبت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کیا تمہیں اتنی بری چیز نہیں پسند، تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ پھر غیبت سے بھی اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنی پرسنالٹی کو اچھی طرف اور ڈیولپ کرو۔ اس کے بعد پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے جو 13th اصول ہے آپ اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں، وہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، صرف اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری پرسنالٹی کو ایسے ڈیولپ کیا کہ کلیکٹیو لیول پر، سوسائٹی کے لیول پر، آپ کی سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہر انسان برابر ہے ایک دوسرے کے، ہر انسان ایکول ہے۔ اگر کوئی کسی کنٹری کا ہے، کوئی کسی ریجن کا ہے، کوئی کسی زون کا ہے، کوئی کسی خاص رنگ کا ہے، کسی خاص قبیلے کا ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مومن ہے وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ سارے مومن مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بھی درد ہوتی ہے تو پورا جسم کا آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر آتا ہے۔ تو آپ سوچیں اگر کوئی کسی قبیلے کا ہے، آپ اس کو بولیں کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، میں اس لیے اس کو اچھا نہیں مانتا، یہ ایگزیکٹلی اس طرح ہے کہ جیسے آپ بولیں مجھے نا میرا رائٹ ہاتھ پسند نہیں ہے، یا مجھے میرا رائٹ پاؤں پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس قبیلے کا ہے، وہ اس رنگ کا ہے۔ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح ہاتھ سے جتنا پیار ہے اتنا پیار اس کو اپنے پاؤں سے بھی ہے، اتنا پیار اس کو اپنے جسم سے ہے۔ جتنی فکر اس کو اپنے جسم کے ایک حصے کی ہے، اتنی ہی فکر اس کو اپنے جسم کے باقی حصوں کی ہے۔ یعنی درد ایک انسان کو فار ایگزامپل جب بیمار ہوتا ہے، مثال کے طور پہ درد اس کے پیٹ میں ہے، لیکن کیا صرف اس کا پیٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ اس کا ہاتھ اور اس کا سر نہیں جاتا؟ پورا کا پورا جسم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ پیٹ میں درد ہے۔ ہاتھ آپ دیکھتے ہیں، ہاتھ کا ایک ایفیکٹ چینج ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں ایک الگ ایکسپریشن میں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ درد آپ کے پیٹ میں، آپ کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ درد آپ کے پیٹ میں ہے، پاؤں میں درد نہیں ہے، لیکن پوری باڈی کا جو ایک نیچر ہے چینج ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک جسم ہے، آپ کی کوئی چیز دوسرے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہر چیز آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے اہم ہوتا ہے۔ اب آپ اسکرین پر دیکھیں کہ انسان کی حقیقت اللہ نے اس آیت میں بتا دی ہے۔ کس طرح؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک مرد سے اس کو پیدا کیا اور ایک عورت سے، یعنی آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام۔ آپ سوچیں، ہم سبھی انسان کے باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، اور تیسری چیز یہ کہ پیدا بھی ایک ہی میٹیریل سے کیا، مٹی سے۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان سونے سے بنا ہے، کوئی انسان چاندی سے بنا ہے، کوئی ہیرے سے بنا ہے، کوئی ڈائمنڈ سے بنا ہے، نہیں، ہر کوئی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہر کوئی مٹی سے بنا ہے۔ تو جب ہر کوئی مٹی سے بنا ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے یہ کہ پھر تکبر کس بات کا آ جاتا ہے لوگوں میں کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں۔ تکبر آپ کے اندر تو آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ سارے انسان برابر ہیں، اور تکبر جب کسی کے اندر آ جائے نا تو پھر وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ تکبر کیا ہے، تو تکبر بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تکبر میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تکبر میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حق بات کو آپ ٹھکرا دیں، حق آپ کے سامنے آ جائے اور آپ بول دیں کہ میں اس حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، دین کی کوئی بات آ جائے۔ اور دوسری چیز یہ
کہ لوگوں کے حوالے سے لوگوں کو آپ گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں، لوگوں کو آپ کمتر سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ جی میں بہت بڑا ہوں اور لوگ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ آج کل تکبر کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ یا تو فیملی سٹیٹس ہائی ہے، یا تو فائنینشلی طور پر اتنا اسٹرانگ ہے کہ باقی لوگوں پر اس کو تکبر ہو رہا ہے۔ یعنی ان ریزنز کو لے کر انسان تکبر نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ جو امیر ہے اور جو غریب ہے دونوں کے باپ بھی ایک ہیں، دونوں کی ماں بھی ایک ہیں، دونوں مٹی سے بنے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر فرق انسان میں اس طرح کا پیدا کر دینا، اس طرح کا فرق کو ڈیولپ کرنا، اس چیز سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، تاکہ پرسنالٹی آپ کی یہ ہو کہ جس طرح میں ایک انسان ہوں، میرے ساتھ والا بھی ایک انسان ہے۔ آپ کو جب اپنی فکر ہوگی، آپ کو ساتھ والے کی بھی فکر ہوگی۔ آپ کی پرسنالٹی ایسی ڈیولپ ہوگی کہ آپ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، آپ پھر ہر کسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے اسلام اس چیز کو انڈورس کرتا ہے کہ ان جنرل سارے برابر ہیں۔ ہاں، فرق کس میں ہے وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، لیکن اوور آل سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اسلام کے خلاف یا اسلام کے علاوہ کچھ ایسے ادیان ہیں، ان میں آپ دیکھیں کیسے لوگوں میں سیگریگیشن کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں آپ اسکرین پر، اگر ہم صرف ہندوازم کو لے لیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے طبقاتی نظام بنائے ہیں، ان کے اندر لیولز بنا دیے ہیں کہ جی کوئی اس لیول کے ہیں، کوئی اس لیول کے ہیں، اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ اس لیول کا ہے۔ جیسے اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو فورتھ لیول ہے شودرا، یہ ہندوؤں کی ان کے اندر کیا مانا جاتا ہے کہ سب سے لو لیول ہے، اور براہمن جو ہے ان کو یہ لوگ مانتے ہیں کہ سب سے ہائیسٹ لیول اور سب سے پیور لوگ ہیں، پریسٹس ان کو کہتے ہیں۔ اور بلکہ آپ ان کی ہسٹری میں دیکھیں گے کچھ ایسے واقعات بھی گزرے ہیں کہ اگر کوئی براہمن کسی شودرا کو دیکھ لیتا تو وہ ایسے سمجھتا کہ جیسے میں ناپاک ہو گیا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی لوگوں کو آپس میں کیسے تقسیم کیا گیا ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں لوگ سارے کے سارے برابر ہیں۔ فرق کہاں پر ہے یہ آپ دیکھیں کس طرح ڈیٹیل ہے کہ ایک انسان ان جنرل، چاہے وہ عرب ہے، عجم ہے، کالا ہو یا گورا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کسی ملک سے بھی ہو، وہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ ہاں اگر فرق ہے تو صرف ایک ہی چیز میں، وہ ہے تقوی میں۔ سب برابر ہیں، جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ لوگوں میں اوپر جانا شروع ہو جائے گا، جس کا تقوی کم ہوگا وہ اتنا پیچھے اور نیچے رہ جائے گا۔ اسی لیے آپ اگر اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں اسکرین پر ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ کے سامنے کہ آپ اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دو لوگوں کی ہم مثال لیتے ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں کے باپ بھی آدم علیہ السلام، دونوں کی ماں بھی آدم علیہ حوا علیہ السلام، اور دونوں بنے بھی مٹی سے ہیں۔ یہ دونوں آپ نام کیا دیکھ رہے ہیں، ایک طرف بلال رضی اللہ عنہ کا نام ہے اور لیفٹ طرف ابو لہب کا نام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دونوں میں کیا کیا فرق ہے۔ اگر آپ رتبے کی بات کرتے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ کا رتبہ کیا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور ابو لہب کا رتبہ دیکھیں کہ مکہ کا سردار ہے وہ، یعنی کتنا اونچا اس کا رتبہ ہے دنیاوی لحاظ سے۔ یہ اب ہم اس کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، مالی حیثیت دیکھتے ہیں، فائنینشلی دونوں کتنے اسٹرانگ ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ وہ فقیر اور غریب ہیں، لیکن آپ ابو لہب کے بارے میں دیکھیں، ابو لہب جو ہے وہ مکہ کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اس کے پاس سونا تھا۔ اچھا، چہرہ اگر آپ دونوں کا دیکھیں تو ایک طرف بلال رضی اللہ عنہ کا چہرہ اس طرح کہ چہرے کا رنگ سیاہ اور موٹے موٹے نقش تھے ان کے چہرے پر، لیکن دوسری طرف ابو لہب کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ابو لہب ایسا شخص تھا کہ چمکتا ہوا اس کا چہرہ تھا اور بڑا خوبصورت تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نسب دیکھنا چاہیں تو نسب میں بلال رضی اللہ عنہ حبشی ہیں، اور ابو لہب کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا خاندان، اس کا نسب اتنا اونچا کہ ہاشمی ہے اور قریشی ہے اوپر سے، یعنی عرب کے جو سب سے بڑا قبیلہ تھا اس میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ خاندانی لحاظ سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کا سٹیٹس یہ ہے کہ خاندانی اعتبار سے ان کی کوئی خاصیت، کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے پاس، ان کے خاندان کی کوئی خاص سٹیٹس یا ویلیو نہیں تھی۔ لیکن ابو لہب کو اگر آپ ان کا خاندانی کنیکشن ایک دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چچا ہے یہ، یعنی دنیاوی لحاظ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ابو لہب کے پاس کیا کیا پلس پوائنٹس ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو دنیاوی نظر سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ایک نیگیٹو کی طرف ہمیں دکھا رہی ہیں کہ جو ایک انسان کو نیچا کرتی ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ سارے برابر ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان دونوں میں، یہ دونوں، ایک طرف بلال رضی اللہ عنہ اور ایک طرف ابو لہب، اللہ کی نظر میں دونوں کیسے ہیں؟ یہ اس طرح ہیں۔ اللہ کے ہاں دونوں کا کیا مقام ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مقام ہے
کہ ابو لہب دنیاوی لحاظ سے اونچا تھا، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ نے سورۃ المسد نازل کر دی یہ بتانے کے لیے کہ ابو لہب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور بلال رضی اللہ عنہ جن کے پاس دنیاوی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ کی نظر میں وہ اتنے اونچے تھے اور اتنے پسندیدہ تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ چلتے زمین پر تھے، جس طرح باقی لوگ چلتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کی چلنے کی اور ان کی قدموں کی آواز زمین پر سنائی دیتی تھی، بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ ان کا لیول ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں اتنا جو ہے وہ ہائی اسٹیٹس کے حقدار ہیں، اور یہ ان کو کس وجہ سے ملا؟ دین کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے۔ تقوی تھا تو اس لیے ان کا اسٹیٹس اونچا ہو گیا۔ اب آپ نے اس پوائنٹ میں اپنی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ان جنرل میں ہر کسی کی طرح برابر ہوں، کوئی میرے اندر ڈفرینٹ چیز نہیں ہے جو دوسروں میں ہے یا دوسروں میں نہیں ہے۔ ہاں اگر فرق آ سکتا ہے تو میں اپنے اندر تقوی کو لے کر بلڈ اپ کر سکتا ہوں۔ جتنا تقوی میرے اندر آئے گا اس رمضان میں، جتنا تقوی کو ڈیولپ کروں گا، اتنا جنت کے قریب جا سکتا ہوں، اتنا جہنم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں گا۔ تقوی ہی ایک چیز ہے جس سے آپ دوسرے اپنے آپ کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو اللہ کی نظروں میں آپ کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرے گی۔ اس کے بعد اب ہے پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا 14 اصول۔ یہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ جو ایک مسلمان کے لیے اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ایک چیک لسٹ ہے، وہ اگر ان پوائنٹس کو پورا کر لے گا تو اس کی پرسنالٹی میں وہ یہ پروف کر سکتا ہے کہ میں ایمان پر چلنے کے لیے تیار ہوں اور ایمان پر اپنے آپ کو اور چلا سکتا ہوں۔ کس طرح؟ یہ 5 پوائنٹس کا اگر وہ خیال رکھے کہ ایک تو اس کا اللہ پر ایمان بھی سچا ہو، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صحیح ہو، تیسرا یہ کہ وہ دین کے بارے میں کوئی شک نہ کرے کہ اللہ نے اگر یہ کہا ہے ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو، دنیا تو کچھ اور کہہ رہی ہے، دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے۔ پھر چوتھا یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو اپنے مال سے، یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور پانچواں یہ کہ اپنی جان سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ جب یہ 5 پوائنٹس اس کے اندر آئیں گے تو اس کی پرسنالٹی میں ایمان ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ کے اور قریب وہ ہو سکتا ہے۔ ان 5 پوائنٹس کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی پرسنالٹی ایمان پر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے کریکٹر کے اندر اصل پازیٹیوٹی آئے گی۔ تو یہ ہے 14 اصول۔ اور اس کے بعد لاسٹ اصول جو اس کلاس میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، 15 اصول، جو اللہ نے اس صورت کے اینڈ میں ہمیں بتایا، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ اگر آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں، اسلام پورا کا پورا بھی آپ کے اندر آ جائے نا، تو آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے اسلام کا احسان دوسروں پر جتلانا شروع کر دیں کہ جی میں تو مسلمان ہوں، میرا یہ احسان نہیں ہے تم پر۔ یعنی آپ اگر اسلام لا بھی رہے ہیں اور اسلام میں اسٹرانگ ہو بھی رہے ہیں تو یہ احسان آپ کسی پر نہیں جتلا سکتے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر، جس کا آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کی نیچر میں ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو کہ جب اسلام کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں تو ممکن ہے کسی پوائنٹ پر وہ آپ کے اوپر یہ اسلام کا احسان جتلانا شروع کر دیں کہ میں نے یہ حدیث پر عمل نہیں کیا تھا تمہارے سامنے۔ اس چیز کا کسی کو رائٹ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق دی۔ یعنی سورۃ الحجرات میں جتنی بھی آپ نے اب تک پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے پوائنٹس دیکھے ہیں اور ان کو ایک اچھے شارٹ انداز سے سمجھا ہے، آپ ایک طرف فرض ہے آپ پر کہ اس کو بلڈ اپ کریں اپنے اندر، دوسری طرف آپ اس کا احسان کسی پر بھی نہیں جتلا سکتے، بلکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، اور آپ پر اب فرض یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز آپ کے اندر کیا آنی چاہیے کہ جب آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو شکر کرنے کی توفیق دی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شکر بھی نہیں اللہ کا ادا کرتے، شکر ادا کر کے بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ ابھی بھی اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ تو یہ آپ نے اس کورس میں سورۃ الحجرات کے اندر پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی کچھ شارٹ انداز میں، ایک سمرائزڈ فارم میں چیزیں سیکھیں کہ کیسے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ لاسٹ سلائیڈ آپ دیکھیں کہ آپ نے ان جنرل سورۃ الحجرات میں اگر ان پوائنٹس آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پوائنٹس میں آپ نے کیا کیا سیکھا، تو آپ نے یہ چیزیں سیکھی۔ ایک طرف آپ نے سیکھا کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ہمیشہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے چاہیے، آپ کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ ہونی چاہیے۔ کس طرح ہونی چاہیے وہ بھی آپ نے سیکھ لیا۔ ہر خبر پر ریئیکشن دینے سے پہلے آپ تحقیق کر لیں، اپنے اسلام کو کسی پر جتلانا نہیں ہے۔ کہیں لڑائی ہو جائے سوسائٹی میں تو یہ نہیں کہ آپ اس لڑائی کو اور اس کے اندر آگ یعنی بھڑکیں، بلکہ اس میں صلح کروائیں۔ کسی کا آپ نے مذاق نہیں اڑانا،
کیونکہ اگر آپ لوگوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عیب ہے، تو اس سے زیادہ عیب شاید آپ کے اندر پائے جاتے ہوں۔ کسی کا کوئی عیب نہیں نکالنا، برے لقب نہیں دینا آپ نے کسی کو، نک نیمز۔ اسی طرح سب انسان آپ کی نظر میں برابر ہونے چاہیے، فرق اگر ہے اللہ کی نظر میں تو وہ صرف تقویٰ میں ہے، اور یہ کہ حسن ظن ہو آپ کے اندر، لوگوں کے بارے میں غیبتیں نہ کریں، کیونکہ اگر آپ غیبت یا جاسوسی کر کے لوگوں کے عیب نکال سکتے ہیں، لوگ آپ سے زیادہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سورۃ الحجرات میں الحمدللہ اس کورس میں بہت سی چیزیں اپنے کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں سیکھیں، لیکن ایک بڑے ہی شارٹ فارم میں آپ نے سیکھی، ایک یعنی 3 دن کا کورس۔ اور اگر آپ اس کو کسی عالم یا کسی اسکالر کے ساتھ ایک پراپر تفسیر پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ کو اس کے اندر اور مزید ڈیپتھ نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنی ڈیپتھ اور گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ ہمارا ریلیشن اللہ کے ساتھ بھی اسٹرانگ ہو جائے، ہمارا ریلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسٹرانگ ہو جائے، اور ہمارا ریلیشن لوگوں کے ساتھ بھی اسٹرانگ ہو جائے، اور خود کا ریلیشن خود کے ساتھ بھی اسٹرانگ ہو، خود بھی اپنے اوپر جو ہے ہم اپنے ساتھ اچھا کریں، کچھ برا نہ کریں۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں اس صورت میں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی چیزیں سیکھی ہیں سورۃ الحجرات میں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صحیح انداز سے اپنی پرسنالٹی میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے، تاکہ واقعی ہم جب اس کورس کو کمپلیٹ کر کے نکلیں، اس رمضان میں ہم اپنے اندر ایک چینج لے کر آئیں، اور اس رمضان سے جب نکلیں تو ہمارا کیریکٹر ایک بہت اچھے انداز سے بلڈ اپ ہو جائے۔ اچھا، کلاس ختم کرنے سے پہلے اینڈ میں ایک امپورٹنٹ ڈسکشن آپ کے ساتھ ہو جائے، جو مجھے لگتا ہے شاید 90 سے زیادہ پرسنٹ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ہے، وہ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی ڈسکشن مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، کہ ایگزامس کا کیا بنے گا، ایگزامس کیسے ہوں گے، کب ہوں گے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ ایگزامز جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت ایزی ہوں گے، بہت ایزی انداز میں کوسچنز بنائے گئے ہیں، اور ایم سی کیوز ہوں گے، ایم سی کیوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ممکن ہے آپ کو ٹائم تو بہت زیادہ دیا جائے گا ایگزام کا، لیکن شاید آپ 10 منٹ کے اندر بھی ختم کر دیں اس کو، 10 سے بھی کم منٹ میں۔ ایم سی کیوز کے فارم میں ہوگا، اور جس طرح ہمیشہ اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ کوئی ہنٹ دے دیں کہ ایگزام میں کیا آئے گا، تو ہنٹ یہی ہے، یہ ہنٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہنٹ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ایگزام میں کہ کوسچنس کون سے آ رہے ہیں، تو یہ ہنٹ ہے کہ آپ کو اینڈ میں ایک ماسٹر فائل شیئر کی جائے گی گروپ میں، جس کے اندر ساری سلائیڈز ہوں گی، کلاس 1 سے لے کے لاسٹ کلاس تک۔ اس کلاس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اسٹار، اس اسٹار کو چھپایا ہوا ہے، اس کلر میں ایک اسٹار کو کہیں نہ کہیں کسی سلائیڈ پر چھپایا ہوا ہے۔ آپ ساری سلائیڈس کو گو تھرو کریں اچھی طرح، اسٹار کو ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور جہاں پر آپ کو اسٹار ملے گا تو سمجھ لیں کہ یہ اس سلائیڈ سے سوال لازم آنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی سوالات ہیں ہر سوال کا ایک سٹار چھپایا ہوگا، ہو سکتا ہے 2 یا 3 سٹار چھپا دیے ہوں گے کہیں سلائیڈ میں، کسی کارنر پر یا کسی ٹیکسٹ کے اندر، تو آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ کرنے کا، تاکہ آپ ساری سلائیڈس کو پڑھیں اچھی طرح، گو تھرو کریں، اور جہاں آپ کو مل جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں سے ایگزام میں کوسچن ضرور آئے گا۔ تو یہ ہماری آج اسی کے ساتھ اپنی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، اور کوئی بھی آپ کے ڈاؤٹس ہوں، کوئی چیز کلیئر نہ ہو، آپ گروپ میں ایڈمن سے ضرور پوچھیں۔ ایڈمن ٹیم جو ہے وہ ہم سے کوآرڈینیٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو اس کا حل بھی دے دیں گے، اور آپ کو جواب بھی بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الحجرات کے اندر جو بھی پرسنالٹیز ہیں ان کو اچھے انداز سے اڈاپٹ کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔